ذرا محبت سے بولیے سبحان سبحان اللہ۔ حضرت محترم اب میں اپنے میٹر پہ آ رہا ہوں، اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں، اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں، اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا او بزرگ دوار والو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ سبحان اللہ۔ یعنی او لوگو، اللہ کا فرمان ہے ہمارے لیے، اللہ کا آدیش ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے او لوگو، تم اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو، اپنے ممی اینڈ ڈیڈی کو، موم اینڈ ڈیڈ کو، ماتا پتا کو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف تک وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھیڑکو مت، ڈانٹو مت۔ اب علماء کرام علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ رحم میں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے، یہاں ہوتے تو اور بھی میری طبیعت لگتی ہے، مگر مجھے امید ہے انشاءاللہ حضرت وہیں سے دعا سے نواز رہے ہوں گے۔ علامہ حیرت رضا حیرت سمستی پوری صاحب بیٹھے ہیں۔ حضرات میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ یہ لفظ اف کس بھاشا کا ہے؟ اف کس بھاشا کا ہے؟ ہوتا ہے نا اف، ذرا دھیان سے سنیے گا، کس بھاشا کا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے عربی، کیونکہ قرآن میں ہے نا، لیکن ہمارے بہار میں بھی بولتے ہیں اف، نیپال میں بھی بولتے ہیں اف، ہے نا، بنگال میں بھی بولتے ہیں اف۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، جب آدمی کو کسی بات سے حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ انگریز ہی کیوں نہ، وہ اف کہتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ اف دل کا بھاشا ہے۔ اس کا بھاشا دل کا بھاشا۔ حضرت محترم اللہ تبارک و تعالی پہلا حکم ہمیں فرما رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اب اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا اپنے ماں باپ کو کب اف نہ کہو، کب اف نہ کہو؟ کیا تیرے ماں باپ کما کر کھانے کے لیے دیتے ہیں اس وقت؟ کہا نہیں۔ کیا تیرے ماں باپ ہٹھا کٹھا تندرست ہے اس وقت؟ کہا نہیں۔ کہا جب تیرے ماں باپ تجھ کو کبھی بچپن میں پال رہے تھے اس وقت ڈانٹ دیے اس وقت؟ کہا نہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اف نہ کہنے کا حکم اس وقت کا ہے، اللہ اس وقت لگا رہا ہے۔ او لوگو ذرا غور سے سننا، ماں باپ کا مقام پہلے سنو، پھر بیوی کا حق بھی بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہا ہے اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، کب نہ کہو؟ اس مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
کہ جس وقت تیرے ماں باپ اپاہج ہو جائے، جس وقت تیرے ماں باپ کا ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دے، جس وقت تیرے ماں باپ بستر پر لیٹے ہو، اسی پر رفع حدث کر رہے ہو، اپنی حاجت کو پوری کر رہے ہو۔ یعنی آپ کو آسان جملوں میں سمجھانے کے لیے میں کہا تو یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کی ماں باپ، ہمارے ماں باپ ایسی حالت میں ہو کہ بستر پر ہی انہیں پاخانہ پیشاب ہو رہا ہو، اس وقت جب آپ اپنے ماں باپ کے کپڑوں کو صاف کر رہے ہو، بستر کو دھل رہے ہو، بدبو سے آپ کا دماغ پھٹ رہا ہو، ناک برداشت نہیں کر رہا ہو، ناک آپ کی برداشت نہیں کر رہی ہو، اس وقت جب آپ پریشان نظر آنے لگے، آپ کا دل اندر سے گھن ماننے لگے، آپ کے دل میں کراہت آنے لگے، ماں باپ بستر پہ پاخانہ پیشاب کر چکے ہیں، آپ دھل رہے ہو، ایسی حالت میں جب تمہارے دل پر حد سے زیادہ تکلیف گزرے، ایسے وقت میں بھی اف نہ کہو۔ اللہ، ایسے وقت میں بھی اف نہ کہو۔ آج تو ہم لوگ ڈانٹتے ہی نہیں، گالی دے دیتے ہیں، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہماری سوسائٹی ایسی بن گئی ہے، ہم لوگ گالی دے دیتے ہیں، لیکن او لوگو ذرا آگے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اف نہ کہو، کیسی حالت میں اف نہ کہو، آپ نے سن لیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو مت، انہیں ڈانٹو مت۔ اگر ماں باپ کسی بات کا حکم دے، آدیش دے، آرڈر دے، تو اس وقت اگر تمہارے دل پر گرا گزرے، وہ بات تمہیں ناپسند ہو، چپ چاپ وہاں سے نکل جاؤ۔ ایسی حالت میں بھی اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو۔ تم بڈھے ہو چکے ہو، تم بوڑھی ہو چکے ہو، تمہارا دماغ سٹیا گیا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیا بک بک کرتے رہتے ہو، ایسا نہ کہو۔ او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او لوگو، ماں کے قدم کے نیچے تمہاں کے قدم کے نیچے تمہارے لیے اللہ نے جنت رکھا ہے، ماں کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے، اور اس جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ اس لیے اگر صرف ماں کو راضی کر لوگے، محل خرید لوگے، مکان خرید لوگے، دروازہ کی چابی چاہیے، دروازہ کی چاہیے، دروازہ چاہیے، اس لیے کہ محل عالی شان ہو، محل بلڈنگ عالی شان ہو، اس میں انٹری کرنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے دروازہ نہ ہو تو وہ محل بیکار ہے۔ اس لیے او لوگو، ماں کو بھی راضی کرو، باپ کو بھی راضی کرو، ماں کو اس نیت سے خوش کرو، ماں کے قدم کے نیچے اللہ نے جنت جیسا محل ہمیں دیا ہے، اور اس عالی شان محل کا دروازہ میرے باپ کو